लुकमानी दवाखाना हकीमों की दुनिया से मैं आपका दोस्त हकीम कारी नईम अहमद। दोस्तों, आज हम आप सभी दोस्तों की खिदमत में आँख मदार जड़ी बूटी के बारे में तफसील से ज़िक्र करेंगे। इससे कबल के आँख मदार जड़ी बूटी का तफसीली ज़िक्र करें, दिल की गहराइयों से तहे दिल से हकीम लुकमानी आप सभी काबिल सदर हतराम दोस्तों को प्यार भरा सलाम अर्ज़ करता है। आप जय हिंद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो लीजिए दोस्तों, आँख मदार के बारे में तफसीली मालूमात। उर्दू में इसको आँख, अकौन, मदार, अरबी में अशर और फ़ारसी में खरक, ज़हर नाक, तेलुगु में मंदारामो और संस्कृत में मंददा, सिंधी में अक और तेलंगी में हेल्द पंडे, कंडड़ी, मकाटफल, बंगाली में आकंडा, गुजराती में आकड़ो और अंग्रेज़ी में कार्टोपेस एस्प इसको कहा जाता है। दोस्तों, इसकी शक्ल आँख का पौधा 1.5 गज तक बुलंद होता है, लेकिन उमूमन 1 या निस्फ गज तक बुलंद देखा जाता है। अगरचे शाख दर शाख होकर भी फैलता है, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर जड़ ही से शाखें निकलकर इधर उधर फैल जाती हैं। आँख यानी मदार के जिस हिस्से को तोड़ा जाए, सफ़ेद गलीज़ दूध टपकना शुरू हो जाता है। इसके अतराफ़ में जड़ की बनिस्बत ज़्यादा दूध निकलता है। इसके पत्ते बरगद के पत्तों से मशाबे होते हैं, लेकिन उनके मानंद सब्ज़ नहीं होते, बल्कि सब्ज़ सफ़ेदी माइल होते हैं। पत्तों और शाखों पर सफ़ेद रुआँ लगा रहता है। इसके फूल कटोरी नुमा गुच्छों में लगते हैं या बाहर से सफ़ेद और अंदर से बनफशी सुर्खी माइल होते हैं। दोस्तों, फूल के ऐन दरमियान में लौंग के सर के मानिंद एक शय होती है, जिसको क़रनफल, मदार या आँख की लौंग भी कहते हैं। दोस्तों, इसका फल उमूमन शक्ल में लंबूतरी और दरमियान से खम खाई हुई होती है। खुश्क होने पर जब फटता है तो इसके अंदर से सिंभल की रुई के तरह रुई निकलती है, जो निहायत नरम, मुलायम और चिकनी होती है। तुख्म चिपटे स्याही माइल, वज़न में हल्के और हजम में दाल अरहर के बराबर होते हैं। दोस्तों, बाज़ आँख के दरख्तों पर एक किस्म की रतूबत मुंजमिन होती है। इसको समग आशर, आँख का गोंद, और शकरुल आशर, आँख की शक्कर भी कहा जाता है। दोस्तों, इसकी पैदाइश पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जज़ीरा श्रीलंका, अफ़ग़ानिस्तान, ईरान और अफ्रीका में होती है। इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। आँख 3 किस्म का होता है, जिसकी माहियत ऊपर हम बयान कर चुके हैं और इसी का ज़िक्र मकसूद है। दोस्तों, फूल मतलक़न सफ़ेद होता है और इसका दरख्त पहली किस्म से बड़ा होता है। इस किस्म का दरख्त दोनों मज़कूरा अक़साम से छोटा होता है दोस्तों, और फूल पस्ती माइल व सफ़ेदी होता है। इसका मिजाज आँख के दूध चौथे दर्जे में समीयत के साथ गर्म खुश्क होता है, यानी जहरीला और खुश्क होता है, और इसके पत्ते, शाखें, जड़ें और फूल तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क होते हैं। फ़ायदे: दूध लाजा, अक्काल यानी जलाने वाला, ख़त्म करने वाला, मकर्रा, नाफ़े बलगम, मक्कई, मुस्हिल क़वी, मुसज्जह और मुअत्तस, मुहल्लक और जाज़ब सम्मे हैवानात है। इसके पत्ते ताज़ा पत्ते, मसक्कन अलम और मुहल्लिल औराम, और उनका पानी मुहम्मर जिल्द है, यानी खाल को सुर्ख कर देने वाला है। काते व अकाल है। खुश्क पत्तों का ज़रवर, जाली अकाल, मलजम मजफ़फ़, मनक़े मक़त्ता और मनफ़स भी है। दोस्तों, इसका पोस्त, जड़ मोतदिल, काते मखरज बलगम, मनाशी, माक़र और मसज्जा, मैदा व अमा है। इसका फूल मक़वी मैदा, मिक़दार क़लील में काते बलगम, मुहल्लिल व मसक्कन दर्द है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल करने का तरीक़ा: दूध अक्काल मकर्रा होने की वजह से दाद, गंज और बवासीरी मस्सों पर लगाने से उनको जल्द दूर कर देता है।
اور خفیف طور پر تلا کرنے سے وجع المفاصل کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوا ہے، کیونکہ منقع آبلہ انگیز ہے اور مقرہ ہونے کی وجہ سے مفاصل کے فاسد مواد کو خارج کر دیتا ہے دوستو۔ قاطع بلغم مقعی اور مسل قوی ہونے کے سبب امراض بلغمی خصوصاً ضیق النفس، دماغ، کھانسی، وجع المفاصل، بلغمی گٹھیا اور استسقاء میں استعمال کیا جاتا ہے دوستو استسقاء کے 3 قسمیں ہیں: لحمی، ذقی و طبلی۔ لازا شدید ہونے کی وجہ سے مسقط جنین ہے، محلق یعنی بالوں کو اڑانے والا ہے، اسی وجہ سے بعض مقام کے داغ چمڑا رنگنے والے چمڑے کو بالوں سے صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں دوستو۔ زیادہ مقدار میں استعمال کرنے پہ مسجع ہونے کی وجہ سے معدہ اور آنتوں میں خراش یعنی زخم شدید پیدا کر دیتا ہے، اور معطس ہونے کی وجہ سے ہلاسوں میں مستعمل ہے۔ بھیڑ، سانپ، بچھو کے کاٹے ہوئے مقام پر لگانے سے دوستو ان کے زہر کو جذب کر کے درد کو تسکین بخشتا ہے۔ پتے مسکن علم اور محلل اورام ہونے کی وجہ سے وجع المفاصل اور دیگر اورام پر گرم کر کے باندھے جاتے ہیں، اور ان کو نیم گرم کر کے ہاتھ سے مل کر اور پانی نکال کر کان میں ڈالنے سے درد گوش کو تسکین ہوتی ہے، اور اس پانی کے قاطع ہونے کی وجہ سے اس کو روغن کنجد کے ہمراہ پکا کر استعمال کرنے سے بہرے پن کو بہت فائدہ ہوتا ہے دوستو۔ خشک پتوں کے سفوف جعلی، اکال، ملجم اور مجفف ہونے کی وجہ سے قروح سعیہ خبیثہ پھیلنے والے زخموں اور آکلا میں زرون استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ان کو میل سے پاک صاف کرتا ہے اور خراب گوشت کو دور کر کے نیا گوشت پیدا کرتا ہے اور ان کو جلد خشک کر دیتا ہے۔ مقطع اور منفت ہونے کی وجہ سے پتوں کو مناسب ادویہ کے ہمراہ خاکستر بنا کر دمہ، کھانسی میں استعمال کیا جاتا ہے دوستو۔ نیز بغیر خاکستر کیے کھلانے سے قے، الٹی لا کر بھی ذیق النفس کو فائدہ دیتا ہے۔ پوست بیخ جڑ کی چھال معتدل اور قاطع ہونے کی وجہ سے وجع المفاصل، گٹھیا، آتشک درجہ دوم اور ابتدائی جزام میں مفید ہے دوستو، چونکہ یہ قاطع منسی اور مقی ہے، لہٰذا اس کو بھی ہیضے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مواد فاسدہ کو قطع کر کے ان کو بذریعہ قے خارج کر دیتا ہے دوستو۔ جڑ کو بطور جوشانہ استعمال کرنا تپ لرزہ کے لیے بھی نافع ہے۔ معرق ہونے کی وجہ سے مرض آتشک پر بخوراً استعمال کیا جاتا ہے۔ پھول دوستو پھول مقوی معدہ اور قاطع بلغم ہونے کے باعث معدے کی ادویہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ قاطع بلغم ہونے کی وجہ سے ضیق النفس اور کھانسی میں استعمال کیا جاتا ہے دوستو۔ محلل اور مسکن ہونے کی وجہ سے بعض ادویہ کے ہمراہ روغن تیار کیا جاتا ہے، جو مالش کرنے سے وجع المفاصل اور درد کمر وغیرہ کو فائدہ بخشتا ہے دوستو۔ نفع خاص مقوی معدہ اور نافع ہیضہ۔ نقصان مقرہ جلد، غشا، مخاطی۔ اس کی اصلاح دودھ، گھی، چکنی چیزوں اور قے کرنا ہے۔ اس کا بدل تفریح میں اس کا بدل صرف اور صرف جمال گھوٹا ہے۔ مقدار خوراک شیر آنکھ کا دودھ کی مقدار خوراک اگرچہ طبی کتب میں 2 ماشے لکھی گئی ہے، لیکن مقدار خوراک اس کی یہ زیادہ بتائی گئی ہے، لہٰذا 1-2 رتی سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی مقدار خوراک صرف 1-2 رتی ہی ہونا چاہیے، کیونکہ مقدار کثیر میں استعمال کرنے سے معدہ اور آنتوں میں سہج پیدا کر کے اس میں زخم ڈال دیتا ہے، جس سے مریض ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو آنکھ کے خشک پتوں کا سفوف 2 رتی سے 1 ماشے تک، اور جڑ کی چھال کے سفوف 2 رتی سے 5 رتی تک، اور پھول 1 رتی سے 3 رتی تک استعمال کرنا چاہیے۔ جوشاندے میں پتے چھال کو 6 ماشے تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو آنکھ کے یعنی مدار کے درخت کو جلا کر بترکیب خاص اس کا نمک نکالا جاتا ہے، جو کہ قاطع منفت ہونے کی وجہ سے ضیق النفس اور کھانسی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو آنکھ کی روئی محجہ ناری کے لیے بہترین چیز ہے۔ علاوہ ازیں اگر زخم سے خون بہتا ہو تو اس روئی کے باندھنے سے خون بند ہو جاتا ہے۔ آنکھ کا گوند یا شکر المدار کامیاب ہے،
یعنی کم دستیاب ہوتا ہے، اس کو ملین طبع اور ملین آلات تنفس بیان کیا جاتا ہے دوستو، اور اس کی مقدار خوراک 1 ماشا ہے۔ دوستو یہ بات تو ذہن نشین ہونا چاہیے کہ آنکھ یعنی مدار کے لاکھوں فائدے ہیں، جیسے جس کو جانکاری ہوگی، جس کو علم ہوگا، وہ اس کے مطابق ان کو استعمال کراتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے دوستو ہم بھی مختلف روغنوں میں، تیلوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم اس کا گٹھیا کے لیے بہترین تیل بناتے ہیں جو سنکھیا میں تیار ہوتا ہے دوستو۔ امید ہے کہ آپ نے میری ویڈیو اول سے آخر تک سماعت فرمائی۔ امید ہے کہ دوستو آپ اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل لقمانی دواخانہ کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو لائک کریں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔